میں آپ لوگوں کو قرآن سے تھوڑا سا بیان کروں گا، قرآن سے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ ہر ایک چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، تو اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور عطا کروں گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی، نعمت کو یاد کرو۔ پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس میں لفظ نعمت آ رہا ہے۔ جتنی میں نے آیات پڑھی اس میں لفظ کون سا آ رہا ہے؟ نعمت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا چرچا کرو، فحدث، بتاؤ لوگوں کو نعمت کے بارے میں۔ اکثر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جب کوئی بات بیان کرنا مقصود ہوتی ہے نا، کوئی بات بیان کرنا مقصود ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ کیا؟ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، یعنی اگر اللہ نے مجھے نعمت دی ہے تو میں اللہ کی شکر گزاری کے عوض یہ چیز بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ لفظ تحدیث نعمت بھی اس آیت سے نکلا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے اللہ کی نعمت پہ۔ اب ذرا غور کریں، بڑی مشہور آیا مبارکہ اور اس پہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے طریقے سے ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں عالم شریف میں۔ صراط الذین انعمت، یہاں بھی نعمت کا ذکر ہے۔ صراط الذین انعمت، میں بعد میں آؤں گا اس پہ، لیکن صرف حوالے کے لیے، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن سے دکھاؤ نا، تو بعد میں آؤں گا۔ انعمت یہ بھی نعمت ہے کہ ان لوگوں کا رستہ ہمیں نصیب ہو جن پر تیری نعمت ہوئی، تیرا انعام ہوا۔ نعمت یہ ساری ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا دوسرا پارا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے میرا ذکر کرو، جتنی شدت کے ساتھ تم رب کو پکارو گے اس سے ڈبل شدت کے ساتھ وہ رب تمہیں پکارے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اس لیے جب یہ ذکر میں بیٹھتے ہو نا کچھ دیر کے لیے بھول جایا کرو سب کچھ۔ نماز ادا کرنے لگو تو بھول جاؤ سب کچھ۔ جب نماز ادا کرتے ہیں نا اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو بزرگ فرماتے دنیا سے ہاتھ اٹھا دو، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد دنیا سے ہاتھ اٹھا دو، بس سلام ہے۔ اب میں کچھ دیر کے لیے مالک کے حضور پیش ہونے لگا ہوں، یہ نماز ہے۔ اب میں کچھ دیر کے لیے اپنے مالک کے حضور پیش ہونے لگا ہوں۔ دنیا کو چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے، کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی جیتا ہے تو جی جائے، کچھ دیر کے لیے فت اس کے ہو جاؤ، یکسوئی اختیار کر لو۔ اور یاد رکھیں کہ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی یکسوئی اختیار کر لے تو اس کے دل میں وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے کہ وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے گناہ اس طریقے سے جڑتے ہیں کہ جیسے سوکھے ہوئے درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جتنی لاپرواہی سے ہم کرتے ہیں نا اللہ اللہ، ویسے ہی وہ ہائے ہائے ہائے، کاش اس کو پورے وجود کے ساتھ پکارو، اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ ادھر سے بھی پھر آواز آئے گی، حدیث ہے ایک دفعہ کہے اللہ تو میں کہتا ہوں 10 دفعہ یا عبدی یا عبدی یا عبدی، بول میرے بندے بول میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، مین جو چیز
वशकुरू ली, और शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और कुफरान नेमत ना करो। अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो उसका शुक्र अदा करो। अगर हम महफिल में बैठे हैं तो शुक्र अदा करें, मौला तेरा शुक्र है कि तूने तौफीक बख्शी हम तेरे महबूब की महफिल में बैठे, जिक्र की महफिल में बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हदीस कुदसी है, कि फरिश्ते, कुछ फरिश्तों की ड्यूटी है जमीन पर चलते फिरते रहना, और जब वो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह पूछता है, हाँ भाई फरिश्तों किधर से आए हो? तो फरिश्ते नाम लेके जवाब देते हैं। आज जो फरिश्ते इधर से जाएंगे वो कहेंगे हम गुहावे से आए हैं, तो छोटी बात है, आशिकीन के लिए बहुत बड़ी बात है। तो नेमत का शुक्र अदा करना ये वाजिब है, नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो सांस है ना, इंसान का सांस, ये सबसे बड़ी नेमत है, ये भी नेमत है, इसका आना भी नेमत, इसका जाना भी नेमत है। तो सांस का शुक्र अदा कैसे होगा, इस नेमत का शुक्र अदा कैसे होगा? इस नेमत का शुक्र अदा फक्त इस तरीके से हो सकता है कि आपका हर सांस अल्लाह के जिक्र में मुब्तला हो जाए। जो दम गाफिल सो दम काफिर ते सानू मुर्शद पढ़ाया हूं, सुनिया सुखन गईया खुले अखियां ते सचित मौला वन लाया हूं। जो सांस गाफिल गया वो सांस काफिर हो गया, और सानू मुर्शद पढ़ाया। हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। और आगे सूरह माइदा में एक सूरत, एक आया मुबारक आती है, अल्लाहु अकबर। असल मौसू की तरफ आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मौला आसमान से, इस आयत की वजह से सूरत का नाम माइदा है, आसमान से हमारे लिए माइदा उतार, आसमान से हमारे लिए माइदा उतार, ताकि हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए ईद करार पाए। आयत मैंने इसलिए नहीं पढ़ी कोई जेर जबर का ना हो जाए। हमारे लिए माइदा, माइदा क्या है? आसमानी खाना, आसमानी खाना उतार, ताकि हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए ईद करार पाए। तो वो उतरा माइदा, फिर वो ईद मनाया करते थे, ईद मनाया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में खाना उतरा तो ईद मनाया करते थे। अल्लाह का नबी आया इस दुनिया में तो करना क्या चाहिए, खुद अपने अंदर जान कर बता दो। अल्लाह अकबर। फरमाया कि सब बड़ी उस नेमतों से बड़ी नेमत अन्नमता अलैहिम। हजरत अब्बास तर्जमानुल कुरान का है आपका, वो फरमाते हैं कि हमने पूछा अन्नमता क्या है, जिसका जिक्र आता है कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सिराते मुस्तकीम क्या है, ये अनमता क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिराते मुस्तकीम भी मैं हूं और अनमता भी मैं हूं। इतनी बड़ी नेमत, तो करना क्या चाहिए? तो फिर वही करना चाहिए जो हो सके, जो हो सके। कुरान ने ये नहीं कहा कि मनाओ कैसे, कुरान ने तो नमाज का नहीं बताया कि पढ़ो कैसे। कुरान में नमाज पढ़ने का तज़किरा है, वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकीन, बताया नहीं। तो कोई कहे खुशी ऐसे करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, अरे नहीं, आओ कुरान से पूछ लेते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह, बेशक
میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، نہ مجھے کوئی حاجت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں کچھ کرتا ہوں، ہاں میں ایک ہی کام کرتا ہوں، میں اپنے نبی کا میلاد مناتا رہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کی تعریف ہی کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ حضور کی تعریف ہی کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کو کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ، بے شک میں اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، کچھ نہیں کرتے، ہم اپنے محبوب پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی محبوب پر درود پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ درود کی نعمت اس کو نصیب ہوگی جو مومن ہوگا، دوسرے کو نصیب نہیں ہوگی، دوسرے کو نصیب نہیں ہوگی۔ کعبے سارے جاؤ، رأیت المنافقین، قرآن ہے کہ جب اللہ کی طرف بلایا جائے گا، جب اللہ کی طرف بلایا جائے گا دوڑ کے جائیں گے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، لیکن محبوب جو منافق ہوگا جب محبوب کی طرف بلایا جائے گا تو وہ این با کرے گا، ڈھیلے بہانے ڈھونڈے گا۔ سمجھ لو جو حضور کی طرف نہیں جاتا اس کے دل میں کہیں منافقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو رب کائنات کی سنت ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اور کائنات میں سب سے بڑی نعمت حضور کی، حضور کا آمد ہے۔ قرآن سے میں نے کہا تھا نا میں قرآن سے بات کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں، اے مومنو میرا احسان ہے تم پر، میرا احسان ہے تم پر۔ ذرا غور کریں، ماں باپ دیے ہمیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت و تندرستی دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ رشتہ دار دیے، جنگلوں میں چلے جائیں، پھل دیے، سمندر میں چلے جائیں، بے بہا چیزیں عطا کر دی، زمین کے نیچے چلے جائیں، خزانے عطا کر دیے۔ یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا، لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ اپنا وجود دیکھ لو، بس اپنا وجود، انسانی وجود۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت کر کے بنایا، اپنے ہاتھوں کو تراشا، اپنے ہاتھوں سے تراشا، خوبصورت بنایا۔ قرآن ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین کر کے، احسن کر کے بنایا ہے، خوبصورت ترین بنایا ہے۔ اس لیے تو بنا کر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بنا کر کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کرنا کیا ہے؟ جب میں خلیفہ بنا لوں گا تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی اتنا خوبصورت بنایا، فرشتوں کو سجدہ کروا دیا، احسان نہیں جتایا، اشرف المخلوقات بنا دیا، احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب محبوب کے بھیجنے کی باری آئی تو کہا اے مومنو یاد رکھو میرے محبوب کا تم میں آنا سب سے بڑی نعمت ہے اور میرا احسان ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے امت مسلمہ، اگر آج تو ترقی چاہتی ہے، اگر آج تو عروج چاہتی ہے، حضور کا عشق اپنے دل میں رکھ کے دیکھنا ترقی کہاں سے ملتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جنگ نہیں ہارے پوری زندگی، اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ مکمل ان کا بیان کیا جائے۔ ایک واقعہ صرف بیان کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کہاں سے پایا؟ اللہ، حضرت خالد بن ولید ایک جنگ جیتی نہیں جا رہی تھی، 60,000 رومی فوجی تھے، 60,000، بعد میں ان کی تعداد 6 لاکھ بتائی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔
جنگ نہیں جیتی جا رہی تھی، بڑے دن ہو گئے، لڑتے مسلمان بھی شہید ہوتے. خالد بن ولید کو معزول کیا ہوا تھا حضرت عمر فاروق نے کوئی وجہ سے. تو آپ نے جو کمانڈر تھا اس سے کہا کہ اگر مجھے یہ فرض سونپا جائے تو میں جیت کر دکھاؤں گا. انہوں نے کہا دیکھ لو. انہوں نے کہا ہاں. اللہ اللہ اللہ. تو نے کہا ٹھیک ہے 60 فوجی دے دے. خالد بن ولید کیا کہتے ہیں مجھے 60 فوجی دے دے. یہ ایمان کی طاقت لڑنے لگی ہے. ہمارے اندر ہے کیا؟ ہمارے اندر ہے ایمان کی طاقت لڑنے لگی ہے. ایک طرف 6,60,000 جتنے بھی یعنی بے تعداد فوج، اور محمد عربی کا غلام عرض کرتا ہے مجھے صرف 60 فوجی دے دے. کہ ٹھیک ہے 60 فوجی لے لو، لیکن دیکھ لو وہ چھوڑو. وہ آگے ترتیب جنگ کی ہوتی تھی، آگے ہاتھی ہوتے تھے، پھر گھوڑے ہوتے تھے، پھر پیادے ہوتے تھے. یہ ایک جنگ کی ترتیب ہوتی تھی. اب تو وہ سسٹم نہیں رہا، مزائل سیدھا مارنا کام ختم. پہلے وہ جنگ دو بدو ہوتی تھی، آگے ہاتھی تھے. تو انہوں نے رات کو کہا کہ جو فوجی میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہیں گے. صبح اٹھے، ان کو نماز پڑھی، تہجد ادا کی. ان کو کہا کہ چلو بھائی جنگ کے لیے جانا ہے. انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تم نے کرنا پتا کیا ہے، صرف ہاتھیوں کی سنڈیں کاٹ دینی ہے. تم نے کسی فوجی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. پیچھے فوج کھڑی ہوگی، 60 ہی آگے جائیں گے. صرف ہاتھیوں کی سنڈیں کاٹ دینی ہے اور کچھ نہیں کرنا. ہاتھیوں کو شراب پلاتے تھے وہ لوگ، اور ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے، نہ تلوار وجے نہ تیر وجے، کیا کرے؟ جس کے اوپر پاؤں آ جاتا تھا وہ شہید ہو جاتا تھا. خالد انہوں نے کہا بچا کے ہاتھیوں کی سنڈیں کاٹ دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے گئے ہاتھیوں کی سنڈیں کاٹ دی. اب وہ جب سنڈ کاٹی گئی تو وہ بدمست پہلے ہی تھا، اس نے دوڑنا شروع کر دیا. اس رومی فوجی کے ہاتھیوں نے ان کی ساری فوج تباہ کر کے رکھ دی. پیچھے سے باقی فوج نے حملہ کیا اور وہ جیت گئے. یہ ایک لمبی بات ہے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے. حضرت خالد بن ولید سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ آپ کو شہادت بھی نہیں ملی، اینڈ پہ روتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا حضرت خالد بن ولید کو. روتے تھے کاش میں شہید ہو جاتا. بستر مرگ، کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تیر تلوار نہ لگی ہو. پوچھا کہ بات کیا تھی تو عرض کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید آؤ میں راز کی بات بتاتا ہوں. حضور کے منہ مبارک بال مبارک مجھے ملے. میں جب بھی جنگ کرنے جاتا تھا میں نے ٹوپی میں سلوائے ہوئے تھے، وہ ٹوپی پہن کے جاتا تھا، جنگ جیت جاتا تھا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو دنیا کی بات کرتا ہے، لوح و قلم بس تیرے ہو جائیں گے. حضور کا غلام بن کے دیکھ. بن عشق نہ منزل ہاتھ آوے، بن عشق نہ بن دیاں باتاں نے، جے عشق نی کملی والے دا بیکار بانگ سلاتا نے. تو یہ محفلیں عشق الہی بانٹنے کا ذریعہ، عشق مصطفیٰ بانٹنے کا ذریعہ. آؤ کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے حضور کی طرف توجہ کر کے صرف یہ بات پکارے دل سے کہ آقا آج تیری بارگاہ میں تیری محفل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. آقا ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے منور کرتے ہیں. زندگی بھی بدل جائے گی، رات بھی بدل جائے گی، دن بھی بدل جائے گی. تو اصل چیز تو یہ ہے یار، اصل معاملہ تو یہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ایک رات آئے گی ہم ہجرت کر جائیں گے. ایک صدیق کا طرز عمل دیکھیں، ایک رات آئے گی ہجرت کے لیے جانا ہے. آپ نے عرض کی حضور بہتر ہے. اب وقت گزرتا گیا، کوئی سال 6 مہینے جتنے بھی، کوئی ٹائم لگا، یہ نہیں کچھ وقت لگا.
کچھ وقت لگا. اللہ 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 اللہ. عشق کیا سکھلاتا ہے. رات آ گئی ہجرت کی. کافروں نے منصوبہ بنا لیا معاذ اللہ نبی پاک کو شہید کرنے کا. ہجرت کی رات آ گئی. آپ نے مولا علی کو بستر پہ لٹایا, فرمایا کہ صبح امانتیں دے کے آنا. حضور نے فرمایا امانتیں کفار کی امانتیں تھیں جو قتل کرنے پہ در پہ تھے. یہ اخلاق ہے, یہ اخلاق محمدی ہے. بے بہرا ہو چکی اس سے. دشمن ہو جائے نا کچھ بھی, اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا ہے, وہ برا ہی ہے. بس اختلاف ہو جائے تو ہم نہیں چھوڑتے. کسی کے ساتھ اختلاف ہی ہو جائے نا اس کی ساری برائیاں ختم. حضور سے سیکھو. فرمایا مولا علی امانتیں دے کے آنا, امانتیں دے کے آنا. اچھا ٹھیک ہے. آپ چل پڑے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف. گھر کے قریب پہنچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب دروازے کو دستک دینے لگے, ابھی دستک نہیں دی تھی دروازہ کھل گیا. حضور فرماتے ہیں صدیق سوئے نہیں. عرض کرتے ہیں حضور جب سے آپ نے فرمایا ہے صدیق ہجرت کے لیے جائیں گے, ایک رات آنے والی ہے, اللہ کی عزت کی قسم ساری رات دروازے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں, پتہ نہیں کب حضور آ جائیں. تو پھر وہ صدیق کیوں نہ ہو, وہ صدیق کیوں نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر فاروق کا دور تھا. خوشبو آ گئی, خوشبو آ گئی. مال غنیمت میں جب جنگ ہوتی تھی نا بڑا بڑا مال آتا تھا, سونے جواہرات یہ وہ. خوشبو آ گئی. تو آپ کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ہے کہ حضور یہ میں تقسیم کر دیتی ہوں, عورتوں میں تقسیم میں کر دیتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, تو نے نہیں کرنا. کسی کی ڈیوٹی لگائی, اس نے خوشبو تقسیم کی. مال غنیمت میں آئی تھی, بڑی قیمتی خوشبو تھی, بڑی قیمتی خوشبو تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ محترمہ پوچھتی ہیں کہ مجھے کیوں نہیں تقسیم کرنے دی. تو آپ کا قول بڑا پیارا ہے. فرمانے لگے کل کو اگر حضور نے پوچھ لیا کہ مال غنیمت تو مسلمانوں کا حق تھا, تیری بیوی کے ہاتھوں کو بھی کیوں لگ گئی, اگر اس کا حساب دینا پڑا تو عمر ہو سکتا ہے دے نہ سکے. یہ تھا. تو پھر کیوں نہ ہو کہ عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا. کیا تھا, کس یونیورسٹیوں میں آپ ان صحابہ کرام نے تعلیم حاصل کی تھی, کہاں تعلیم حاصل کی تھی. یہ مکتب کی کرامت تھی. کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ فیضانی نظر تھا کہ مکتب کی کرامت کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزند. تو یہ نظر کا کمال تھا, حضور کے عشق کا کمال تھا. آج بھی وہ عشق ویسے ہے, آج بھی وہ رحمت ویسے ہے, وہ سب کچھ ویسے ہے. اگر کچھ کمی آئی ہے تو ہمارے سینوں میں آئی ہے. آج بھی ان سینوں کو عشق مصطفیٰ سے اگر روشن کر لیا جائے تو تحت الثری بھی نظر آ سکتا ہے, سدرۃ المنتہی بھی نظر آ سکتا ہے. سینہ روشن کر لیا جائے اور وہ عشق مصطفیٰ سے ہوگا, باتوں سے نہیں ہوگا, باتوں سے نہیں ہوگا. اللہ سمت. اللہ رب العزت سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں خاص قبول فرمائے, رحمت فرمائے. جو آئے ہیں محفل میں ان کی اس رات کا صدقہ, کوئی بیمار ہے تو اس کو تندرستی ملے, کوئی قرض دار ہے اس کا قرض دور ہو. اس رات کے صدقے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے. اس رات کے صدقے کسی کے دل میں جو بات ہے اللہ پوری فرما دے. ہماری حاضری ہو, ہماری حاضری قبول ہو جائے اس بار, ہماری حاضری قبول ہو جائے اس بار. وما علینا الا البلاغ المبین.